گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ، اس میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مدنی چینل کے ہمارے ناظرین مسلسل یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ پچھلے کئی سلسلوں میں ہم نے نماز جنازہ، کفن دفن، قبر کے حوالے سے، قبرستان کے حوالے سے اس پر کلام کیا تھا، اس سے متعلق جو احکام تھے وہ سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر کلام کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ یہ نیا جو اسلامی سال شروع ہے ہم سب کے لیے اس میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اس سال میں شریعت کی سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج مدنی چینل کے سلسلے میں ہم اجتماعی طور پر اپنے سابقہ سال کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ سال کی تمام لغزشوں کو اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو میں ابتدائی ہی مفتی صاحب سے اس بات پر سوال کروں گا، عرض کروں گا کہ یہ ہمیں ارشاد فرمائے کہ ہم اس حوالے سے کیا نیتیں کریں، ہمارا انداز کیا ہو، اور جو 1436 سنہ ہجری ختم ہوا، ہم سے رخصت ہوا، اس پر ہمیں کیا غور و فکر کرنا چاہیے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل نیا اسلامی سال 1437 سنہ ہجری، جس کی میں تمام عاشقان رسول کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ اسلامی سال کی ہمیں تشہیر کرنی چاہیے، اور اس کی ایک دوسروں کو مبارکباد بھی دینا چاہیے، جو کہ جائز بھی ہے۔ اور دیگر معاملات میں فقہا یہی فرماتے ہیں، علماء نے یہی فرمایا، ہمیں جو اسلامی سال ہے، قمری مہینے ہیں، ان کی ہی تشہیر کرنی چاہیے، اور دیگر معاملات میں ان کو ہی لینا چاہیے، کیونکہ شریعت کے کئی معاملات ایسے ہیں جس میں قمری مہینوں کا ہی اعتبار کیا گیا ہے۔ ٹھیک، باقی یہ ہے کہ یہ جو مہینے ہیں، مطلب نیا سال جو شروع ہونا، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے کہ آنے والے سال ہم نے کیسے گزارنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے، اور سابقہ جو ہمارا سال گزرا اس حوالے سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آئندہ یہ نیت کریں انشاءاللہ جو اسلامی سال ہوگا اس کو ہم شرعی طریقے سے گزاریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح بھی آپ نے سماعت فرمایا، مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ جو سال ہمارا 1436 سنہ ہجری ختم ہوا، اس پر اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غفلتوں پر ہم سب کو مطلب یہ کہ نادم ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور نئے سال کی ابتدا میں ہمیں اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ یہ سال انشاءاللہ عز و جل ہم شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نیا سال ہمیں پورا دیکھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اسی قدر ہمیں برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ آئیے سلسلے میں آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا یہ ہے کہ نماز جنازہ سے دوبارہ 2 بار پڑھی جاتی ہے، ایک بار یہاں پر ایک مثال تو باب المدینہ پڑھی جائے، یہ تو خاص میں پڑھی جائے، یہ اس کا کیا شرم ہے؟ جی اگلی کال۔
جی میں آصف محمود واقعن سے. میرا سوال یہ ہے جی کہ میری مسز کی حال ہی میں 2 ماہ اور تقریباً 6 دن ہوئے ہیں ڈیتھ ہوئے, تو ان کی میں قبر ہے وہ پکی کرا سکتا ہوں یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی نماز جنازہ کو 2 بار پڑھنا کیسا, اس بارے سے یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے اور اس پر لوگوں کا معمول بھی ہے, خاص کر وہ حضرات جو پردیس میں جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, جی, یا اپنے آبائی وطن کے علاوہ کسی اور شہر میں جا کر, آبائی شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں جا کر کام کرتے ہیں. وہاں اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں بھی ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے, اور جب ان کی میت ان کے آبائی شہر, آبائی ملک میں آتی ہے تو وہاں بھی ان کی نماز جنازہ کی جاتی ہے. نماز جنازہ کی تکرار تو جائز نہیں ہے. اس کی بس یہی صورت ہے کہ اگر پہلے جو نماز جنازہ ہوئی ہے جی, اس میں اگر ولی نے شرکت نہیں کی, ولی وہ جو میت کا قریبی رشتہ دار ہو, میت کے اسباب میں سے ہو, جیسے مرنے والے کا کے والد, ان کا بیٹا, بھائی, صحیح, انہوں نے شرکت نہیں کی, نہ ان کی اجازت سے نماز جنازہ ہوئی ہے, ٹھیک, ویسی کسی نے پڑھ دی, اور جس نے پڑھائی ہے وہ ولی سے مقدم بھی نہیں ہے, اس سے افضل بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں تو پھر دوبارہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے, کیونکہ پہلے جو نماز جنازہ ہوئی ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر ہوئی ہے, ولی نے اجازت نہیں دی. تو اس صورت میں دوبارہ اگر ولی چاہے تو وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے نماز جنازہ نہیں پڑھی وہ ولی کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں, لیکن جنہوں نے پہلے پڑھ لی ہے وہ شریک نہیں ہو سکتے. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو نماز جنازہ ہوتی ہے اس میں یا تو ولی شرکت کرتا ہے, یا ولی شرکت نہ بھی کرے تو ولی کی اجازت سے وہ نماز جنازہ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح, تو اگر ایسا ہوا کسی بھی ولی کی اجازت سے اس نے شرکت کر لی, اس کی اجازت سے پہلے کسی نے بھی نماز جنازہ پڑھا دی ہے, اب اس کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھ سکتا, یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین پتہ یہ چلا کہ نماز جنازہ کی تکرار یہ جائز نہیں ہے. جو جائز صورت تھی وہ مفتی صاحب نے بیان کر دی. قبر کو پکا کرنا کیسا؟ دیکھیں, قبر عمومی طور پہ لوگ جو سوال کرتے ہیں قبر کو پکی کرنے کا, جی جی, وہ اوپر والے حصے کو, قبر کے اوپر جو بلائی حصہ ہوتا ہے اس کو پکا کرنے کا سوال کرتے ہیں. تو اس کو پکا کرنے میں کوئی حرج نہیں. صحیح, قبر اصل ہے اندرونی حصے کو. ٹھیک, میت کے ارد گرد جو جگہ ہوتی ہے, صحیح, جو قبر کا گھڑا ہوتا ہے اس کو دراصل قبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پکی کرنا, وہاں پکی اینٹیں لگانا, اس کو فقہا نے مکروہ کہا ہے. اور مکروہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب بلا ضرورت ہو. ٹھیک, اور اگر ضرورت ہو جیسا کہ ہمارے یہاں جو زمینیں ہیں وہ نرم ہیں, کچی زمینیں ہیں, صحیح, یہاں جو اینٹیں لگانی پڑتی ہیں, صحیح, تو ایسی صورت میں فقہا نے اجازت دی ہے کہ اس صورت میں اگر مجبوراً لگائی جا رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. رہا تعلق اوپر والے حصے کا, تو اوپر والے حصے کو پکا کرنے میں کوئی حرج نہیں. بہتر یہ ہے کہ کچی ہی رہنے دیا جائے. اگر پکا کرتے بھی ہیں تو اس کی اونچائی جو ہے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے, صحیح, اور جو اونٹ کے کوہان کی طرح اس کی قبر بنائی جائے, کچی ہو, سائٹوں سے اس کو پکی کر لیا جائے. لیکن بعض اوقات اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے, جیسے آئے دن دارالفتہ میں فون آتے ہیں, خاص کر جب بارشیں ہوتی ہیں, صحیح, تو قبر جو ہے اندر دھس جاتی ہیں, صحیح, کیونکہ یہاں کی زمین اتنی نرم ہے اور کچی ہے جس کی وجہ سے دھس جاتی ہے. تو اس وجہ سے لوگ پکی کرواتے ہیں. تو اس طرح ضرورتاً کرانے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. اور ویسے بھی جو ممانت تھی وہ قبر کے اندرونی حصے کی تھی, اوپر والے حصے کو پکا کرنا جائز ہے. ٹھیک. ویسے ہمارے یہاں ویسے رائج بھی یہی ہے کہ عموماً جو قبر پکی کرتے ہیں وہ سائٹوں سے ہی کر رہے ہوتے ہیں, بیچ کا حصہ وہ مٹی کا کھلا ہوتا ہے. ٹھیک, مزید کالیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم اطاری, زمزم نگر, حیدرآباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اذان قبر پر اذان دیتے ہیں تو اذان دینے کے بعد ہم سے کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کی جماعت کب ہوگی, تو براہ کرم اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی, اگلی کال. محمد عمیر اطاری بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. میں نے سوال کرنا تھا کہ مفتی صاحب سے کہ غیر عالم اگر اپنی زندگی میں با امامہ ہو, امامہ اس نے وہ پہنتا ہو, جب فوت ہو جائے تو کیا غیر عالم کو امامہ پہنایا جائے گا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی, اگلی کال. محمد نیاز قادری, ایبٹ آباد سے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں عورتوں کے جب کفن تیار کیا جاتا ہے تو اس میں
5 کپڑوں کے علاوہ عورت کے لیے ایک پاجامہ بھی بنایا جاتا ہے، کیا شریعت میں اس میں یہ درست ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اذان دینا دفنانے کے بعد. سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا تھا کہ قبر پر اذان دی جاتی ہے جی جی اور اذان دینے کے بعد پھر کوئی کہتا ہے بھائی اذان تو دے دی ہے، جماعت کب ہوگی؟ صحیح. عمومی طور پہ یہ ہو سکتا ہے وہ اعتراض کرتے ہوں جن کو تشویش ہوتی ہو کہ قبر پہ اذان دینا درست نہیں ہے. حالانکہ فقہا نے بڑی صراحت کے ساتھ اس کو لکھا ہے، اور کئی مواقع ایسے ہیں جہاں اذان دینا مستحب ہے اور اس میں قبر پر بھی اذان دینا ہے. ٹھیک. تو اس طرح تو فقہا نے تقریباً اس کے علاوہ 12 مواقع ایسے گنوائے ہیں جہاں اذان دینا مستحب ہے. تو ہر اذان کے بعد جماعت ہو یہ ضروری نہیں. صحیح. بچے کے کان میں بھی اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد تو جماعت تو ہوتی نہیں. صحیح. اسی طرح اور بھی کئی مواقع پر شریعت کی طرف سے مشروع ہے اذان دینا، لیکن اس کے بعد جماعت نہیں ہوتی. ٹھیک. تو لہذا یہ کسی کا یہ کہنا بھی جماعت کب ہوگی تو یہ ایک جاہلانہ سوال لگتا ہے. اعتراض کرنے والے کو علم نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ وہ مواقع نہیں ہیں. اذان جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اس کے بعد جماعت ہوتی ہے، اور شریعت نے اس کے علاوہ جہاں جہاں اذان دینے کو جائز کہا ہے وہاں ہر اذان کے بعد جماعت بھی ہو یہ ضروری نہیں. ٹھیک. یعنی یہ جائز بھی ہے، مستحب بھی، اور اس کے فضائل بھی. جی بالکل، اس کے فضائل بھی ہیں. تو غیر عالم کو امامہ پہنا کر دفنانا کیسا؟ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ علماء اور مشائخ کے لیے تو بلا کراہت بالکل جائز ہے امامے کے ساتھ دفن کرنا، اور غیر عالم کے بارے میں علماء نے منع لکھا ہے. فتاوی امجدیہ میں صدر الشریعہ نے یہ ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ غیر عالم عام شخص کے لیے اس کو امامہ پہنا کر دفنانا یہ مکروہ ہے، صرف علماء و مشائخ کے لیے ہی یہ جائز ہے. ٹھیک. عورتوں کے جو کفن ہیں اس کے اندر 5 کپڑے ہوتے ہیں. جی کسی علاقے کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ وہاں پر پاجامہ بھی مطلب کفن میں شامل کیا گیا. یہ طریقہ تو بالکل غلط ہے، خلاف شرع ہے، خلاف سنت ہے. جو سنت طریقہ ہے وہ تو عورت کا وہی جو بیان ہوا 5 کپڑے ہوں، مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں. اس کے علاوہ کپڑا بھی نہیں بلکہ اس کو پاجامہ ایک طرح کا پہنایا جاتا ہے، اس کی شرعی طور پہ بالکل اجازت نہیں. مزید چینل کے ناظرین، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بات مثال کے طور پہ آباء و اجداد کے حوالے سے چلی آ رہی ہوتی ہے تو ہم اسی کو کنٹینیو کر دیتے ہیں. اس حوالے سے شرعی رہنمائی لینے کے حوالے سے یا علماء سے بات چیت کرنے کے حوالے سے مطلب کوشش نہیں کرتے، اور وہی پھر ایک غلط رسم جو ہے وہ رواج پکڑ جاتی ہے اور نسل و در نسل وہ چلتی رہتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ شعبان کے مبارک مہینے میں ایک ناجائز رسم ہمارے معاشرے میں رائج ہے جسے دعوت اسلامی بہت کوشش کے بعد الحمدللہ کافی حد تک وہ رسم ختم ہو گئی ہے. وہ ہے آتش بازی کی، کہ جس طرح آتش بازی ہمارے معاشرے میں ہوا کرتی تھی اللہ کی رحمت سے اب اس میں کافی کمی ہے، لیکن ابھی بھی یہ ہوتی ہے. تو ایک ناجائز رسم ہے کہ جو بچپن سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، نہ جانے کس نے شروع کی تھی یہ. تو اس حوالے سے یہ کہ بعض ایسے بھی علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی خرافات یا اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. تو مدنی چینل کا سلسلہ یہ ہے اسی لیے کہ ہم لوگوں کو شریعت کے مسائل سکھائیں، ان کی آگاہی کریں تاکہ وہ شریعت و سنت پر عمل کریں. آئیے مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. سید سرتاج علی ٹنڈادم سے بات کر رہا ہوں میں. قبریں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو پودے لگائے جاتے ہیں، سرداب قبر میں کمی آتی ہے اس نیت سے لگاتے ہیں. تو جب پودے لگے ہوئے ہوں قبر کے اوپر تو مزید مطلب ٹہنی وغیرہ توڑ کے لگا سکتے ہیں نہیں؟ انشاءاللہ سر پودے لگانا قبر پر بھی پودے لگائے جاتے ہیں، بالکل جائز ہے، اس میں شرعن کوئی حرج نہیں. باقی انہیں خود بھی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ ہمیں سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جی ہاں بالکل بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر 2 قبروں پر ہوا جن پر عذاب ہو رہا تھا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، پھر آپ نے کھجور کی تر شاخیں جو ہیں وہ لیں اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پہ رکھ دیے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا اس کی علت کہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی کہ انہیں عذاب ہو رہا. تو اس لیے علماء نے، بعض علماء نے تو قبر پر پھر پھول وغیرہ چڑھانے کو اسی وجہ سے سنت بھی کہا ہے. یہ سنت سے ثابت ہے کہ ایک تو یہ پھول یا پودے جب تک تر رہیں گے اللہ کی تسبیح کریں گے، صحیح، اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اس سے میت کو انسیت ہوتی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے میت پر اگر عذاب ہو رہا ہو تو اس وجہ سے اس عذاب میں تخفیف بھی ہوتی ہے. تو اس طرح
جو قبر پر پودے وغیرہ یا ٹہنیاں رکھ دیتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ٹہنیاں وغیرہ تو رکھ بھی کرتے ہیں لیکن پانی بھی دیتے ہیں، تو اس حوالے سے پانی شروع میں تو ضرورت ہوتی ہے، جب دفنانے کے بعد تو ظاہر اس کو مٹی کو بٹھانے کے لیے جو ہے وہ پانی، تو ضرورتاً تو پانی دینا جائز، صحیح، بلا ضرورت جیسے خاص کر یہ محرم کے مہینے میں بھی غالباً جاتے ہیں جی کسی دن اور پھر وہاں قبر کو وہ کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اس طرح کی، تو بلا ضرورت جہاں حاجت نہ ہو، صفائی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل صاف ہے قبر، تو بلا ضرورت جو ہے اس طرح پانی ڈالنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور بالخصوص شب برات کی شب ہو یا محرم کا کوئی خاص دن کر لیا جاتا ہے، تو اس میں جیسے ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر موجود بچے یا دیگر افراد بھاگے بھاگے ہمارے پیچھے آتے ہیں اور وہ پانی کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سے پانی لے لیں، اور ہم اسے پانی لے بھی لیتے ہیں، اس کے بعد پھر قبر پہ پانی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ بلا ضرورت پانی کا یہ استعمال کیا ہے، اسراف ہے، اور ظاہر اسراف جو ہے وہ اس سے ہمیں منع کیا گیا، تو لہذا جو بھی کام کرنا ہے وہ ہمیں شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ بعض اوقات ہمارے اپنے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے اور ہم کچھ سوچ لیتے ہیں، بلکہ میں مفتی صاحب سے یہ بھی سوال کروں گا، کل مجھے کسی نے یہ سوال دیا کہ شاید یہ واللہ عالم رائج ہے یا کوئی ایسی صورت بھی پائی جاتی ہے جیسے عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے۔ اب گھر والے یہ کہتے ہیں جیسے کوئی گھر کا کوئی مرد گیا تو وہ موبائل جو ہے یعنی گھر والوں سے موبائل پہ بات شروع کی اور موبائل جو ہے قبر پہ رکھ دیا، گویا کہ وہ قبر والوں سے بات چیت کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں یہ تو درست نہیں ہے طریقہ۔ دیکھیں اگر ان گھر والوں نے جو بھی کرنا ہے، میت کے لیے اصالہ ثواب کرنا ہے، فاتحہ کرنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، جو بھی یہ گھر بیٹھے بھی کیا جا سکتا ہے، صحیح، ضروری نہیں اس کے لیے آواز وہاں تک پہنچانا، صحیح، کہ اس سے جو ہے میت خوش ہوگی، اس کی آواز سنے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میت جو خوش ہوگی ان کے دعائے مقصد سے خوش ہوگی، میت خوش ہوگی ان کے اصالہ ثواب کی خوش ہوگی، تو وہ گھر میں رہ کے کر سکتی ہیں، تو یہ طریقہ مطلب یہ درست نہیں ہے۔ صحیح، اور شاید کانسیپٹ یہی ہوگا اس طرح ان کی آواز پہنچے گی تو میت کو سکون ملے گا، تو ایسا نہ کریں، اس کے بجائے ان کو کہیں ٹھیک ہے میت کے لیے دعائے مقصد کرتے رہیں، اصالہ ثواب کرتے رہیں گھر میں رہ کر۔ تو اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا وہ اصالہ ثواب کا طالب ہوتا ہے کہ اس کو نیکیاں بھیجی جائیں، تو وہ ہم گھر بیٹھ کر بھی قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، پنجگانہ نماز پڑھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے ہم یہ الفاظ ادا کر دیں، یا اللہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں اس کا ثواب اپنی رحمت سے عطا فرما، اور اس ثواب کو ہم فلاں کو پیش کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، تو یہ اصالہ ثواب ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح بھی میں نے نئے اسلامی سال کے حوالے سے آپ کو خوشخبری پیش کی، ہم چاہیں گے کہ اس پر مزید کچھ کلام کریں، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، تو اس حوالے سے میں مفتی صاحب سے چاہوں گا کہ آپ کی سیرت پر اور آپ کی جو کرامات ہیں، آپ کی جو فضائل ہیں، اس پر اگر کچھ گفتگو فرما لیں تاکہ ہمارے اس سلسلے میں ان کا ذکر خیر ہو جائے اور ہمیں بھی کچھ برکتیں مل جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے فضائل خود بیان فرمائے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، سبحان اللہ۔ اور افضلیت کے حوالے سے بھی سوال ہوا کہ آپ کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے، تو فرمایا گیا ابو بکر، سبحان اللہ۔ پھر عرض کی گئی کہ ان کے بعد سے سب سے افضل کون ہے، پھر فرمایا گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ پھر عرض کی گئی ان کے بعد کون سا افضل ہے، تو اس میں مختلف روایتیں ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سوال کیا گیا، یہ بھی روایتوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں۔ جو راوی روایت کرتے ہیں قسم کھا کے کہتے ہیں اگر میں سوال کرتا کہ ان کے بعد کون افضل ہیں تو آپ یہ ارشاد فرماتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلافت پر متمکن ہوئے، تو اس وقت بھی یہ آواز اٹھتی تھی کہ حضرت علی جو ہیں سب سے افضل ہیں، یہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال میں آ گئے، آپ منبر پر بیٹھے اور کہا کہ میں نے پہلے سے کوئی سزا مقرر کی ہوتی تو تم لوگوں کو سزا دیتا، اگر آج کے بعد میں نے سنا کہ کسی نے مجھے یہ کہا کہ میں
ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہوں تو میں اسے مفتری کی سزا دوں گا، یعنی 80 کوڑے لگاؤں گا۔ تو اس پر علماء کا اتفاق ہے، اور اس حوالے سے آپ نے بھی شروع میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو ہے خلافت کی، اور اتنے قلیل عرصے میں آپ نے تقریباً آدھی دنیا میں جو ہے حکومت کی، اور ان کے جو بھی طریقہ کار، پھر ان کے فضائل پر تو پوری کتابیں لکھی ہیں، اور مکتبۃ المدینہ نے بھی حال میں ایک کتاب شائع کی ہے، 2 کتابیں جلدیں، جس کی 2 جلدیں، 2 جلدوں پر فیضان فاروق اعظم۔ تو اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی سیرت کے بارے میں مزید ہمیں معلومات حاصل ہوں۔ مزید چل کے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اتنے ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتے۔ مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر معلوم نہیں کہ یہاں پر قبر ہے اور جب کھودا گیا تو نیچے سے مطلب جو ہے وہ مردے کی ہڈیاں وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوئیں، تو کیا اس کو بند کر دیا جائے یا اسی جگہ پہ اس کو ایک سائڈ پہ کر کے جو ہے دوسرا مردہ دفن کیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، بہت پیارا سوال ہے آپ کا۔ جی مزید کال۔ ناروا سے بول رہا ہوں، صداقت میرا نام ہے۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا میت کو ہر بندہ غسل دے سکتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ ابو اویس شمول رضا تاری کاتب پورہ مدینہ مترولیا ملتان سے عرض کر رہا ہوں۔ اکثر محرم میں ہی لوگوں کا قبرستان کی طرف رجحان ہوتا ہے، قبروں کو پکی یا لیپ وغیرہ کروایا جاتا ہے، کیا ایسا صرف محرم میں ہی کیا جا سکتا ہے، آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا؟ اور قبر پر لیپ کروانا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی شریعت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کھودی معلوم نہیں تھا، جب قبر کو کھودا گیا کسی کو دفنانے کے لیے تو اس میں سے ہڈیاں نکلیں، تو اب کیا کریں، وہیں دفنا دیں یا نہیں؟ اس جگہ پہ تو نہیں دفنا سکتے۔ اول تو پتہ ہو تو چاہے کتنی ہی پرانی قبر ہو جائے، کتنا ہی عرصہ گزر جائے، تو اس قبر پہ آپ کسی دوبارہ مردے کو دفن نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، لیکن سوال کرنے والا یہ کہا معلوم نہیں تھا، انجانے میں جو ہے بے خیالی میں وہاں پر قبر کھودی تو اب اندر سے ہڈیاں وغیرہ نکلیں، تو اب فوراً اس کو بند کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو نکال کے سائڈ پہ کیا جائے، یہ جائز نہیں، بلکہ اس قبر کو بند کر دیا جائے اور میت کو کسی اور جگہ دفنایا جائے، وہیں اسی قبر پہ دفنانا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ میت کو غسل دینے کے حوالے سے ہر شخص غسل دے سکتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ ہے؟ میت کے لیے سب بہتر تو یہ ہے کہ ان کے گھر والوں میں سے جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، غسل دینا آتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہی غسل دے۔ اگر اسے غسل دینا نہیں آتا، پھر جو کوئی اور متقی پرہیزگار ہو تو اس سے غسل دلوانا چاہیے تاکہ وہ سنت کے مطابق غسل دے۔ خاندان کے بڑے بوڑھوں سے عموماً ایک رواج چلا آتا ہے، غسل دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے غسل دیتے ہیں اور اس میں کئی ناجائز و غلط طریقے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کو یہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے غسل نہ دلوایا جائے، بلکہ جو متقی پرہیزگار ہوں، جو سنت کے مطابق غسل دیتے ہوں، اول تو ہمیں خود سیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے مارے پھرتے ہیں کہ بھائی کوئی غسل دینے والا مل جائے، کبھی کس کو پکڑیں گے کبھی کس کو پکڑیں گے، تو ہمیں آنا چاہیے۔ صحیح۔ تو ہم سیکھیں تاکہ ہم اگر کسی اپنے عزیز کو دیتے ہیں تو سنت کے مطابق بھی دیں گے اور زیادہ احتیاطی بھی کریں گے بنسبت دوسرے کے۔ چلے نہیں آتا جب تک تو کسی متقی پرہیزگار شخص سے جو سنت کے مطابق غسل دینا جانتا ہو اسی سے ہی غسل دلوانا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں بے شمار برکتیں ہیں، وہیں آپ جن علاقوں میں رہتے ہیں، جب بھی آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ اس پر قائم کیا گیا ہے کفن دفن اور غسل کے حوالے سے۔ تو یہ امت کی خیرخواہی کے تحت کیا گیا، لیکن بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ ہمیں خود کیوں نہیں آتا غسل دینا، اس کے لیے ہم کیوں مارے پھریں، کسی سے رابطہ کریں۔ پھر بعض اوقات اموات جو ہوتی ہیں ایسے ٹائم میں ہوتی ہیں، رات کے 2 بجے کسی کا انتقال ہو گیا، اب ہم کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں، ہم فون کریں، رابطہ نہ ہو، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور پھر سامنے والا اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے منع کر دے تو ہم بدظن بھی ہو جاتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے، غسل نہیں دے رہے۔ تو دیکھیں ہر ایک کی اپنی مصروفیت ہے، لیکن دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل شعبہ بنایا ہے، لیکن میں عرض کروں گا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ کام ہمیں خود آنا چاہیے۔ جیسے مدنی چینل کے ناظرین
آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، کالس بھی اس حوالے سے آتی ہیں کہ آلٹرنیٹ ہم تیار کرتے ہیں، دعائے قنوت نہیں آتی تو دوسرا کوئی حل ارشاد فرما دیں، نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو دوسرا کوئی حل ارشاد فرما دیں، دوسرا حل بتایا جاتا ہے، لیکن ہم ضرورتاً یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دعائیں آنی چاہیے، ہمیں طریقے آنے چاہیے، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں، تو لہذا غسل کا طریقہ بھی سیکھیں۔ لیکن ہمیں جواب مل گیا کہ اول جس کو سنت کے مطابق غسل دینا آتا ہے وہی غسل دے، اور ذہن نصیب اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو میت کو جو ہے اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی پہنچے گا۔ نیا اسلامی سال الحمدللہ ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ ابھی کال یہ کر رہے ہیں کہ عموماً محرم کے پہلے عشرے میں ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قبرستان کا رخ کرتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ یعنی محرم میں ہی کیوں؟ کیا پورا سال اس حوالے سے آگاہ کیا جائے؟ یہ بھی سوال کیا، پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ محرم میں قبر کو درست بھی کرتے ہیں، تو ہے تو جائز، اچھی بات ہے، حاضری دینے چاہیے قبور پر، اور اسی طرح پہلے وضاحت ہو چکی کہ قبر کو جو ہے پکا کر سکتے ہیں، لیکن محرم میں ہی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ محرم ہو، محرم کے علاوہ ہو، 12 مہینے ہمیں قبر کی حاضری دینا چاہیے، بلکہ ہر ہفتے حاضری ہو، جس طرح موقع ملے، سال بہ سال والا سلسلہ نہیں ہو۔ تو محرم ہو یا محرم کے علاوہ کوئی بھی مہینہ ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے قبر پکی کرنے کی۔ بعض اوقات کسی کا محرم سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے، تو جب تک محرم نہیں آتا وہ قبر کو پکی نہیں کرتے، کہہ رہے ہیں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، محرم سے پہلے بھی قبر پکی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات قبر کو پکی کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے وضاحت کی، زمین کے نرم، اور بعض اوقات درندوں کتوں کے ذریعے بھی ایسے واقعات آئے ہیں، وہ قبر کو کھود ڈالتے ہیں، صحیح، تو اس وجہ سے بھی قبر کو مطلب جو ہے پکی کیا جاتا ہے۔ تو محرم سے پہلے، محرم کے بعد جب چاہیں کر سکتے ہیں، اور قبور کی حاضری تو ویسی سنت سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو حاضری ہمیں ہر وقت دیتے رہنا چاہیے۔ صحیح۔ مزید چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے، آخری میں 2 کال کو ہم مزید شامل کرتے ہیں۔ عابد حسین عرض کر رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قبر پر جو نام لکھے ہوتے ہیں یہ لگانا اچھی بات ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ کیا محرم یا سفر میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ قبر پر تختی لگانا، نام لکھنا، آیات لکھنا، دیکھیں قبر پر صرف ضرورتاً نام لکھوا دیا جائے، صحیح، کہ ایک پہچان ہو جائے کہ فلاں کی میرے عزیز کی قبر ہے، باقی جو آیات مبارکہ اس میں لکھتے ہیں، دیگر باتیں لکھتے ہیں، تو اس سے علماء نے منع کیا، اور واقعی اس کی بے ادبی بھی ہوتی ہے، اور آنکھوں دیکھا بھی حال یہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کے عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو 40 تک کو روزانہ حاضری رہتی ہے، پھر ایسا مہینے، پھر سالوں بعد ہوتی ہے۔ انہوں نے شوق میں آ کے، محبت میں آ کے جو ہے وہ آیت مبارکہ، بعض جگہ پوری صورتیں لکھی بھی ہوتی ہیں، تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ نیچے تشریف لے آتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں، اور ان کی بے ادبی ہوتی ہے، جانور وہاں سے گزرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں معاذ اللہ، تو اس کی اجازت نہیں، علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ اگر لکھوانا ہے تو صرف نام لکھوا دیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہ لکھوائیں۔ ٹھیک۔ محرم و سفر کے مہینے میں شادی کرنا کیسا؟ شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، شریعت کی طرف سے شادی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لہذا محرم کے مہینے میں بھی شادی ہو سکتی ہے، سفر کے مہینے میں شادی ہو سکتی ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک دعوت بھی ہم پیش کریں گے کہ الحمدللہ عز و جل نیا سال شروع ہو گیا، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح کے جب ایام آتے ہیں، جیسے محرم کا مبارک مہینہ ہے، پھر اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ، تو اس میں کوئی نیکیوں کا سلسلہ کیا جاتا ہے، جس طرح یہ سلسلہ تھا، اس کے ذریعے علم میں ہمارے اضافہ ہوا، تو مدنی مذاکروں کے ذریعے بھی الحمدللہ کثیر علم دین حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔